بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کالج جاتا تو روزانہ ایک لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی اور میں نے اس لڑکی سے فون نمبر لے لیا تھا۔ پھر پوری رات ہم بات کرتے۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ مجھے تم سے اکیلے میں ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ پکڑا گیا تو میرے بابا گھر سے نکال دیں گے، لیکن اس لڑکی نے کسی طرح مجھے منا لیا اور شہر سے باہر ایک کمرے میں لے گئی۔ ابھی وہاں گئے ہمیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس لڑکی نے میرے ساتھ، میرا نام عادل ہے، میری عمر 17 سال کی تھی۔ جب میں 11ویں میں پڑھتا تھا، نیا نیا لڑک پن میں قدم رکھا تھا۔ کچھ میں دیکھنے میں بھی اسمارٹ اور خوش شکل تھا۔ گھرانہ بھی میرا بہت خوشحال تھا۔ پیسے کی ریل پھیل تھی، میری جیب میں بھی ہر وقت پیسے ہوتے تھے۔ میری لڑکوں سے بھی بہت دوستیاں تھیں۔ اکثر میں انہیں ریسٹورانٹ میں کھانا کھلانے لے جاتا تھا۔ کالج کے لڑکوں میں بیٹھ کر ہمارا موضوع آج کل اپنی مخالف جنس کے بارے میں ہی ہوتا تھا۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جس عمر میں تھا، اس عمر میں دل اور دماغ ہواؤں کا مسافر ہوتا ہے۔ جب کوئی لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتی، پھر اپنی سہیلی کے کان میں سرگوشی کرتی، اس کی نظروں میں اپنے لیے ستائش دیکھ کر تو میں خود کو ہالی ووڈ کا ہیرو سمجھنے لگتا۔ میرے دوستوں کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں۔ میں جب ان کی باتیں سنتا تو ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتا۔ میرے اندر نئی امنگیں جاگنے لگتی۔ اس لیے میرا بھی دل شدت سے یہ چاہنے لگتا کہ میری بھی کوئی لڑکی دوست ہو۔ دوستوں میں بھی فخر سے یہ بتا سکوں کہ میری بھی کوئی گرل فرینڈ ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سچ تھی کہ میں نے آج تک کسی لڑکی سے یوں بات نہیں کی تھی، اس لیے باتوں کا سوچ کر بھی مجھے ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ میں کالج بس میں جاتا تھا۔ میرے پاس بائک نہیں تھی، یہ نہیں کہ ہم خرید نہیں سکتے تھے۔ میرے دونوں بڑے بھائیوں کے پاس بائک تھی، گھر میں گاڑی بھی موجود تھی، لیکن گاڑی ابو کے پاس ہوتی تھی اور مجھے میرے بڑے بھائی بائک دیتے بھی نہیں تھے، کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے امی ابا کا لاڈلا تھا۔ میری والدہ ایک وہمی خاتون تھی، کہتی کہ عادل تم ابھی چھوٹے ہو، بائک سنبھال نہیں پاؤ گے، اس لیے میں کالج بس میں ہی آتا جاتا تھا۔ مجھے روز بس اسٹاپ پر 15-20 منٹ بس کا انتظار کرنا پڑتا۔ پھر میری مطلوبہ بس آتی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، لیکن چند دن سے میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سا ہو رہا تھا۔ جب بھی میں بس اسٹاپ پر جا کے کھڑا ہوتا، مجھے یہ محسوس ہوتا کہ جیسے ہی میں اسٹاپ پر کھڑا ہوتا ہوں، میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوتا ہوں۔ شروع میں تو میں اس بات کو اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میرا وہم اور شک یقین میں بدلنے لگا۔ مجھے واقعی کوئی دیکھتا ہے، مگر کون؟ جب میں دائیں بائیں دیکھا تو میرے اسٹاپ پر کوئی ایسا نہ تھا جس کی نظریں مجھے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوتی۔ میں نے بے دھیانی سے جب سامنے دیکھ کر نظریں بدلی تو یک دم ہی میری نظر میں روڈ کے سامنے اسٹاپ پر پڑی، جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں پہلے تو گھبرا سا گیا، کیونکہ یوں پہلے کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ بات بھی مجھے کچھ عجیب سی لگی کہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے وہ مجھے کسی دیوانوں کی طرح دیکھ رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اب روز ہی جب میں بس اسٹاپ پر پہنچتا تو وہ لڑکی سامنے مین روڈ پر مجھے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہوتی تھی۔ پھر میں روز تو یہ باتیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ لڑکی ہو کر اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی تو میں تو پھر لڑکا تھا۔ اب تو میں نے بھی اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی سفید یونیفارم میں ملبوس ہوتی تھی، یا تو اسکول میں پڑھتی تھی یا پھر میرے کالج میں، لیکن میں نے پہلی بار کسی لڑکی سے یوں نظریں ملانی شروع کی تھی، اس لیے بار بار اس سے نظروں کے تصادم پر میں نظریں چرا لیتا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے چور نظروں سے دیکھتا، لیکن وہ بنا کسی لحاظ کے مجھے دیکھتی رہتی۔ وہ ایک حسین لڑکی تھی، عمر بھی میرے برابر ہی لگتی تھی۔ ایک لڑکی ہو کر اس کا یوں مجھے مسکرا کر دیکھنا میرے لیے تو ایک کھلے دروازے کی مانند تھا۔ میں اگر اس کی جانب قدم بڑھاتا تو ممکن ہی نہیں تھا کو انکار کرتی، لیکن میں اپنی ہچکچاہٹ کا کیا کرتا؟ پہلے کب میں نے کسی لڑکی سے ایسا ویسا کوئی چکر چلایا تھا جو اعتماد سے لڑکی سے بات کرتا؟ کافی دن تک تو ہمارا نظروں کا ہی تبادلہ ہوتا رہا،
لیکن اب میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس پری بہکر کا تصور ہی میرے دل کو گدگدانے لگتا۔ دل کرتا تھا کہ اس سے باتیں کروں۔ اس لیے ایک بار میں نے ہمت مجتمع کی اور اپنے سٹاپ کے بجائے مین روڈ کراس کر کے اس لڑکی کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ اس سے بات کروں، لیکن اس سے برابر میں کھڑے ہوتے ہی میرا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے سارا اعتماد کھو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھ میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس لڑکی سے اس کا نمبر ہی مانگ لوں، لیکن وہ لڑکی شاید کچھ پر اعتماد سی تھی۔ میرے پاس آ کر بولی کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ میں خود تو یہ چاہتا تھا میری دوستی اس لڑکی سے ہو جائے۔ اب جب وہ خود کہہ رہی تھی تو میں نے کہا، ہاں مجھے بھی تم پسند ہو، میں بھی تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً سے ایک پرچی میری طرف بڑھا دی، کہنے لگی کہ اس میں میرا نمبر ہے اور نام ہے، مجھے رات کو 12 بجے کال کرنا۔ ابھی یہ وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس کی مطلوبہ بس آ گئی، وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میرا دل بے حد مسرور سا ہو گیا تھا۔ میں رات 12 بجے کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجنے کا الارم دیا، میں نے فوراً سے اس لڑکی کا نمبر ملایا جس کا نام نیہا تھا۔ اس کی چہکتی آواز نے میرے کانوں میں سرور سا گھول دیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم بہت اسمارٹ اور ڈیشنگ ہو، مجھے تم جیسے لڑکے بہت اچھے لگتے ہیں۔ پہلی بار میں کسی لڑکی سے یوں چھپ کر بات کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنوں کا اتھل پتھل ہونا لازمی تھا۔ میں نے بھی اس کی تعریف کر دی کہ تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ پہلی بار جب میں نیہا سے بات کر رہا تھا تو کنفیوز تھا، لیکن پھر تو جیسے میرا اعتماد بحال سا ہونے لگا تھا۔ وہ بھی 11ویں کی اسٹوڈنٹ تھی، کالج میں پڑھتی تھی۔ پہلی بار اسے بھی میں ہی اچھا لگا تھا۔ ہماری اب روز فون پر بات ہونے لگی۔ دن میں کالج جاتے ہوئے ہماری نظروں کی گستاخیاں جاری تھیں، ہم اشارے بازیاں بھی کرنے لگے تھے۔ آج کل تو میں ہواؤں کا مسافر تھا، زندگی کے الگ رنگ سے میں واقف ہوا تھا جو مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ 1 ماہ تک تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں پسند اور ناپسند ہی معلوم کرتے رہے۔ اس دوران میں نے نیہا کو بہت تحائف دیے، یہاں تک کہ سونے کی چین تک دے دی تھی۔ وہ مجھ پر بہت اعتماد کرنے لگی تھی۔ ایک رات مجھے نیہا نے اپنی ایک تصویر سینڈ کی جسے دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نیہا کی اس قسم کی تصویر دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بنا دوپٹے کے چست قمیض پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر ہی میرا دل تھک سے رہ گیا۔ پھر اس کا میسج آیا کہ عادل، میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ ایک لڑکی کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ میری محبت کی انتہا ہے کہ میں نے اپنی یہ تصویر تمہیں بھیج دی ہے، کیونکہ تم پر اندھا اعتماد کرتی ہوں، ورنہ میں بنا دوپٹے کے کسی کے سامنے بھی نہیں جاتی، لیکن تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ نیہا کی بات نے میرے اندر اس کی محبت کی آگ اور لگا دی۔ میں اسے اب اپنی عزت ہی سمجھنے لگا۔ وہ اب مجھ سے ویڈیو کال پر بات بھی کرنے لگی تھی۔ اکثر بات کرتے ہوئے وہ نیازی سے دوپٹہ بس ایک کندھے پر ہی لٹکا لیتی، کبھی اس کے بال کھلے ہوتے، کبھی میک اپ کیا ہوتا۔ جیسے جیسے میں اسے دیکھتا، میرے اندر اسے پانے کی خواہش بڑھنے لگتی۔ اب تو میرا چین، نیند، سب کچھ اڑنے لگا تھا۔ میں نیہا کی محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا اور یہی حال نیہا کا بھی تھا۔ کہنے لگی کہ عادل، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ شاید ہر حد پار کر جاتے۔ اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں رات بھر نیہا سے باتیں کرنے لگا۔ ہمارے درمیان بہت سی ایسی باتیں بھی ہونے لگی تھیں جو غیر مناسب تھیں، لیکن ہم دونوں نے کہیں یہ سنا تھا کہ محبت میں سب جائز ہے۔ شاید یہی بات ہم دونوں کے دل و دماغ میں گھر کر گئی تھی، اس لیے ہم جو کچھ کر رہے تھے سب کچھ ٹھیک ہی ہے، کیونکہ گناہ از خود بھی ایک عجیب نشہ ہے، جب لگ جائے تو سب ہوش گنوانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم دونوں بھی ایسی کیفیت میں جا چکے تھے۔ ہم دونوں کی بے تابیاں جب عروج تک پہنچی تو ملاقات کے بنا رہنا مشکل سا لگنے لگا۔ ہم دونوں ہی کم عمر تھے، نئی نئی سوچ بدلی تھی، جذبات بدلے تھے، اس لیے خود پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے نیہا سے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی، عادل مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تم سے کسی پبلک پلیس یا ریسٹورینٹ میں نہیں مل سکتی۔ اگر میرے بھائی یا کسی جاننے والے نے دیکھ لیا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہوٹل کے روم میں ملتے ہیں،
میں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ مجھے نیہا نے ایک ہوٹل کا بتایا اور روم نمبر بھی بتا دیا۔ میں شام کو بھی وہیں پہنچ گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ نیہا نے ہی کھولا، وہ بھی حد درجہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں کمرے میں آ گیا تو وہ کہنے لگی، دیکھو عادل، میں بہت شریف لڑکی ہوں، بس تمہاری محبت اور تمہارے بھروسے سے تمہیں یہاں بھی ملنے آ گئی ہوں۔ میں نے نیچے ریسیپشن پر مسز عادل لکھوایا ہے اور کمرے کا بل بھی تم بھرنا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت کرو، میرے پاس پیسے ہیں۔ میرا ارادہ اسے قریب سے دیکھنے اور باتیں کرنے کا تھا، لیکن سچ ہی کہا گیا ہے کہ جہاں ایک مرد اور عورت تنہا ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ کچھ نیہا کا لباس بہت چست تھا۔ میں پہلے تو اسے دیکھ کر نظریں جھکا گیا، کیونکہ میں اسے عزت دینا چاہتا تھا، اس سے شادی کا ارادہ رکھنے لگا تھا، اور پھر پہلی بار یوں کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں اس کے روبرو ہونا تھا۔ لیکن نیہا بے ساختہ میرے سینے سے لگ گئے۔ یوں اچانک سے کوئی لڑکی اگر اتنی بڑی جرأت کر جائے تو دل اور جذبات کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ تو اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کچھ پل تو میں فریز سا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا ہے، میرے پورے وجود میں کرنٹ سا گزر گیا تھا۔ ایسی بھی باقی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن یہ شاید نیہا کی میرے لیے محبت تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں عادل، تمہارے بغیر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ نیہا کے اظہار نے تو جیسے میری سوجھ بوجھی مجھ سے چھین لی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے میرے ہاتھوں پر لرزہ سا طاری ہوا تھا۔ دل کے اندر بیٹھے میرے ضمیر نے مجھے ٹہوکا سا تھا کہ عادل پیچھے ہٹ جاؤ، یہ گناہ ہے، تمہارا اس لڑکی سے کوئی جائز رشتہ نہیں ہے۔ لیکن میں اس وقت اپنے جذبات کی روح میں بہنے لگا۔ مجھے کہاں ضمیر کی بات کا اثر ہونا تھا، میرے بے خودی بڑھنے لگی۔ میں تو نیہا کی محبت میں کھو سا گیا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، دروازے کے بند ہونے کی آواز پر ہم دونوں ہی ہوش میں آئے تھے۔ لاک کیا کہ دروازہ کیسے کھل سکتا تھا؟ میں بھی سوچ رہا تھا کہ سامنے انجان سے 3 نوجوان داخل ہو چکے تھے، تو میں اور نیہا دونوں ہی ڈر گئے۔ انہوں نے اندر آتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جس کی آواز سے ہم چونک کر ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ میں نے کچھ ہمت پکڑ کر ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ ان میں ایک ہمیں دیکھ کر کمینگی سے ہنسنے لگا، دوسرے شخص کی نظریں تو نیہا سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ نیہا گھبرائی ہوئی سی میرے پیچھے چھپ گئی۔ میں بھی اس وقت کم عمر تھا، ان 3 بھرپور نوجوانوں کا مقابلہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان کی نظر نیہا پر تھی۔ میرے پیچھے چھپی نیہا سے کہنے لگا، باہر آؤ نا بی بی، اس چوزی کے پیچھے کیوں چھپی ہو؟ یہ بھلا تمہیں دے کیا سکتا ہے؟ مجھے اس شخص کی بات پر غصہ آنے لگا۔ میں نے گھرا کر کہا، جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، اس لڑکی سے کچھ مت پوچھو، ورنہ میری تنبیہ پر اس شخص نے مجھے سر سے پیروں تک دیکھا، کہا مار کر ہنسنے لگا، اور پھر اپنے دوسرے نوجوان دوست سے کہنے لگا، چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں، کیا بات ہے بیٹا، تو ہے کیا چیز؟ چیز تو وہ ہے جو تیرے پیچھے چھپی ہے، ایک دم مست۔ اس شخص کی بات سن کر نیہا نے میری شرٹ پس سے مضبوطی سے پکڑ لی۔ وہ حد درجہ ڈری ہوئی تھی، اندر سے جان تو میری بھی نکلی تھی۔ میں بھی اس وقت ٹھیک ٹھاک بدحواس تھا، میرے چہرے سے پسینہ بہنے لگا۔ میں چاہ کر بھی اپنی بدحواسی چھپا نہیں پا رہا تھا، بس یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے ہمارے کمرے میں یوں منہ اٹھا کر آ سکتے تھے۔ کیا ہوٹل کی انتظامیہ اتنی غیر ذمہ دار ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ لوگ ہمیں یہاں سے جانے دو۔ میری بات سن کر اس شخص نے پستول نکالی۔ ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھ کر تو میری جان نکل گئی۔ جس عمر میں تو ہے نا بچے، ہم جانتے ہیں کہ اس کمرے میں تم لوگ کون سی شادی منانے آئے ہو۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور آن کر کے میرے سامنے کیا۔ اس میں میری اور نیہا کی ویڈیو تھی، جسے دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ وہ شخص ہنسنے لگا، کہنے لگا، تو میاں بیوی ہو تم؟ کیا خیال ہے اسے وائرل کر دوں؟ چند دن میں سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ نہیں پلیز، اس ویڈیو کو وائرل مت کیجیے گا، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ نیہا بھی وائرل ویڈیو دیکھ چکی تھی، اس لیے روتے ہوئے بولی، کیوں بیبی، یہ تو شوہر ہے تمہارا، تمہیں بدنام تھوڑی ہونے دے گا۔ ایک نوجوان پستل پکڑے اس پسٹل کے منہ سے نیہا کے بالوں کے لٹ پیچھے کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے نیہا کو پیچھے کیا تھا۔ وہ نوجوان مجھے گھورنے لگا، پھر میرے پاس آ کر بولا،
اگر اپنی اور اس کی لڑکی کی عزت پیاری ہے تو تمہاری جیب میں جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو۔ میں نے فوراً سے اپنی جیب میں سے پیسے اور موبائل نکال کر اسے دے دیا۔ مجھے اس وقت اپنی اور نیہا کی جان ان لوگوں سے چھڑوانی تھی۔ میرا موبائل بہت مہنگا تھا، جیب میں بھی 10,000 تھے جو ان لوگوں نے رکھ لیے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ چپ چاپ اس کمرے سے باہر نکل جا۔ میں نے نیہا کے ہاتھ پکڑا اور باہر جانے لگا، لیکن بڑے بے تکلفانہ انداز سے اس نوجوان نے نیہا کا ہاتھ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ وہ میری گرفت سے آزاد ہو کر اس نوجوان سے جا لگی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ تو سونے کی چڑیا ہے، اسے ایسے ہی تھوڑی جانے دیں گے۔ جس خلیص نظروں سے وہ نیہا کو دیکھ رہا تھا، یہ سن کر اور دیکھ کر تو میرے ہوش اڑنے لگے۔ نیہا کے چہرے کا رنگ فکسا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اس لڑکی کو کچھ مت کہنا، تم لوگوں نے میرے پاس جو کچھ تھا وہ لے لیا ہے، بس اب ہمیں جانے دو۔ نیہا بھی رونے لگی، کہنے لگی عادل مجھے بچا لو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ نیہا کا دوپٹہ میرے سامنے اتار کر پھینکا، پھر نیہا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ میں غصے سے اس نوجوان کی طرف لپٹا، لیکن دوسرے نوجوان نے مجھے اپنی گرفت میں لے کر میرے سر پر پسٹل کا بٹ مار کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ مجھے ہوش نیہا کی سسکیاں سن کر آیا۔ میرے سر میں شدید درد تھا۔ جب میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو میرے سر سے خون رس رہا تھا۔ میں بامشکل اٹھ کر بیٹھا۔ سامنے بیڈ پر نیہا گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے تھے، دوپٹہ اس کا وہیں زمین پر میرے پاس گرا تھا۔ میری بے ہوشی میں جو قیامت نیہا پر گزر چکی تھی، مجھے وہ سوچ کر اذیت ہو رہی تھی۔ میں دوپٹہ اٹھا کر نیہا کے پاس چلا گیا۔ اس کی قمیض کے بازو جگہ جگہ سے پھٹے تھے، ناخنوں کی خروچ کے نشانات اس پر درندگی کی داستان سنا رہے تھے۔ میری سوچ کر آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میرے پاس تو تسلی کے 2 بول بھی نہیں تھے۔ میں نے نیہا کو پکارا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ظالموں نے اسے مارا بھی تھا، اس کے سر کے قریب زخم ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر نیہا ڈرنے لگی، کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا عادل، میں برباد ہو چکی ہوں، مجھ سے اب کوئی شادی نہیں کرے گا، تم بھی نہیں کرو گے، میں تمہارے قابل نہیں رہی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ نیہا روئے جا رہی تھی۔ میرا دل اس کے رونے سے کٹ کر رہ گیا۔ اس کی بربادی کا ذمہ دار میں تھا۔ نہ میں اسے ملاقات کا کہتا اور نہ ہی سب کچھ ہوتا۔ میں نے نیہا سے یہ کہا کہ تم سے شادی کروں گا، تمہیں عزت دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں عادل، وہ لوگ مجھے برباد کر چکے ہیں، انہوں نے میری ناسیبہ تصاویر کھینچی ہیں، مجھ سے کہہ کر گئے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات سے انکار کیا تو تمہاری تصاویر وائرل کر دیں گے۔ وہ مجھ سے جسم فروشی کروانا چاہتے ہیں تاکہ مجھ سے پیسے کما سکیں۔ میں تو تم سے محبت کر کے برباد ہو گئی ہوں۔ وہ بتدریج روئے جا رہی تھی۔ مجھے بھی اپنا آپ ہی قصوروار لگنے لگا۔ میں نے نیہا کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، جب تک میں ہوں تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ تم ان کی دھمکیوں میں مت آنا، جتنے پیسے وہ مانگیں گے میں انہیں لا کر دوں گا، لیکن تمہیں یہ غلیظ کام نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اپنے آنسو پوچھ کر کہنے لگی کہ اب تم ہی ہو عادل جو مجھے برباد ہونے سے بچا سکتے ہو۔ میں نے نیہا کو اس کے دوپٹے سے اچھی طرح سے لپیٹا اور اسے ہوٹل سے باہر لے گیا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے گھر پر یہ بتا دینا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اگر وہ لوگ تم سے رابطہ کریں تو تم مجھے بتانا، کبھی بھی ان کے پاس اکیلی مت چلی جانا۔ وہ میری بات پر بھی روتے ہوئے سر اس بات میں ہلا رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے گھر جا کر یہی بہانہ بنایا کہ مجھ سے موبائل اور پیسوں کی چھینا چھنائی ہوئی ہے۔ امی میری بات سن کر فکر مند ہو گئی۔ بھائی نے کہا کہ تم فکر مت کرو، موبائل میں تمہیں کل ہی دلوا دوں گا، جان ہے تو جہاں ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ اصل فکر مجھے نیہا کی تھی۔ اگلے روز ہی مجھے موبائل مل چکا تھا۔ میں نے سب سے پہلے نیہا سے رابطہ کیا، اسے تسلی دیتا رہا۔ وہ بہت دکھی سی ہو گئی تھی۔ چند دن کے بعد ہی نیہا کا میسیج آ گیا کہ وہ لوگ 2 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ میں یہ سن کر پریشان ہوا تھا۔ نہ تو میرے پاس اتنی سیونگ تھی، نہ ہی ابو اور بھائی مجھے اتنی بڑی رقم دیتے۔ مانگ بھی لیتا تو وہ وجہ پوچھتے۔ میں نے نیہا سے تو کہہ دیا کہ وہ پریشان نہ ہو، لیکن میں پریشان سا ہو کر رہ گیا۔ پہلی بار نیہا کی عزت کی خاطر میں نے امی کے کمرے سے ان کا زیور چوری کیا تھا۔ وہ بیچ کر میں نے پیسے ان لوگوں کو دے دیے اور کہا کہ نیہا کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی کہاں، ابھی تو تجھے محبت کی اور بھی قسطیں بھرنی ہیں۔ میں غصے اور تنفر سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بے بس سا ہو کر واپس آ گیا۔ امی نے زیور چوری کا الزام ملازمہ پر لگا دیا۔ بیچاری کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔
اگلی بار نیہا سے ان لوگوں نے 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کی۔ میں نے اپنی دکان سے پیسے چوری کر کے ان کو دے دیے، لیکن یہ کوئی حل تو نہیں تھا۔ میں بہت پریشان سا ہو کر رہ گیا۔ نیہا نے گھر سے نکلنا ترک کر دیا۔ جب بھی وہ مجھ سے بات کرتی رونے لگتی، میں خود کو ملامت کرنے لگتا۔ میری وجہ سے جو نقصان نیہا کو ملا تھا اس کی کوئی بھرپائی نہیں تھی۔ نیہا مجھ سے کہتی تھی کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتی۔ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور ہر شخص اسے حد کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ ذہنی مریضہ سی بن کر رہ گئی۔ میں ایک بار اپنے والد کی دکان سے باہر نکل کر مارکیٹ میں ٹہلنے لگا جب میری نظر نیہا پر پڑی۔ وہ بڑی خوش باز سی نظر آ رہی تھی، ویسے ہی بال سٹائل میں کٹے ہوئے، ویسے ہی کپڑے پہنے تھے۔ اسے دیکھ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کسی غم کا شائبہ بھی اسے پاس سے گزرا ہو۔ میں تو ابھی یہی بات سوچ نہیں پایا تھا جب نیہا کے برابر کھڑے نوجوان کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہی نوجوان تھا جو اس دن ہوٹل میں نیہا کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ جس طرح سے نیہا اس سے بے تکلف تھی، وہ کسی بلیک میلنگ کے ذریعے سے نہیں تھی۔ دونوں ایک آئس کریم پارلر گئے تھے۔ میں بھی وہیں چھپے دیکھتا رہا، ان کے پیچھے ٹیبل پر یوں بیٹھا کہ میری پشت ان کی طرف تھی۔ ان دونوں کی باتوں نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ نیہا اس نوجوان سے کہنے لگی، قاسم، یہ 2-3 لاکھ کا بٹوارا کرنے پر ہمارے حصے کچھ نہیں آتا۔ یار اس چوزے سے بڑی ڈیمانڈ کرو، ساری محنت تو میں نے کی ہے اور تمہارے آوارہ دوست مفت کی بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ مجھے نیہا کی بات سن کر اپنے کانوں میں یقین نہیں آ رہا تھا۔ قاسم ہنستے ہوئے بولا، جانے من سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، کیسا الو بنایا ہے اس چوزے کو۔ تمہاری خاطر تو وہ خود کو بھی بیچ ڈالے گا، اگلی ڈیمانڈ 10 لاکھ کی کر کے بس اب اس کی چھٹی کریں گے، اس کے بعد ایک نیا پنچھی پھنسائیں گے۔ وہ شخص اگلا لاہے عمل تیار کر رہا تھا۔ میں نے ان کی ساری ویڈیو بنا لی تھی، ٹھیک اسی طرح جیسے انہوں نے میری۔ اب وہ پورا گروہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے تھا اور میں نے اس محبت نامی آفت سے توبہ کر لی تھی، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ محبت پاک رشتوں میں ہی اللہ نے رکھی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔